السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 16 کا آخری پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا دو۔ آپ کو کسی کے تعاقب کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون نے ان جادوگروں کو سولی دے دی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے آئے تھے، ان پہ حق واضح ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ان حالات کی ساری تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانہ قیام میں پیش آئے۔ اب یہاں سے اس وقت کا ذکر شروع ہو رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکلے۔ عصری کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت نکلنا۔ ظاہر ہے ان کو پہلے سے بتایا گیا ہوگا، انہوں نے تیاری کی ہوگی، کمیونیکیشن کے اتنے آج کل جیسے تو ذرائع نہیں ہوتے تھے، جس بھی طریقے سے ان کو انفارم کیا ہوگا۔ رات کے وقت پوری قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے اور پھر ظاہر ہے آگے سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ سمندر پہ عصا مارا اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوکھی سڑک بنا دی، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا لا تخاف دارکم ولا تخشا، آپ کو پا لینے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا تعاقب کیا جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر لے کر پہنچ گیا۔ اسے بھی پتہ چل گیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے تعاقب کیا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، دیکھا فرعون نے آ کے کہ یہاں تو رستہ بنا ہوا ہے۔ پورے لاؤ لشکر سمیت جب وہ اس رستے پہ چلا، پورا سمندر، وہ رستہ ختم ہو گیا اور سمندر چل پڑا اور چھا گیا ان کے اوپر، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں پہ غرق ہو گیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس نے کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ اب پھر سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کا جو واقعہ ہے وہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر ان کی 16 اور 17 رکوع میں۔ اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب سمندر عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا، اللہ نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا، اور ان کو وہاں پہ ایک بٹیر کی قسم کا پرندہ ہوتا تھا سلوہ۔ من ایک ایسی چیز تھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا سنو پڑتی ہے، اس ٹائپ کا کوئی میٹھا تھا، ایک میٹھا اور ایک بھنا ہوا گوشت، پرندے کا گوشت، یہ من و سلوہ آسمان سے ان پر اترتا تھا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ گو کہ انہوں نے سرکشی کی، ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو سیو نہیں کرنا، بچا کے نہیں رکھنا، لیکن وہ رکھتے تھے، اور پھر انہوں نے طرح طرح کے مطالبے شروع کر دیے کہ ہم تو ایک ہی چیز کھا کھا کے ہمارا دل بھر گیا ہے، اب ہمیں کچھ اور چاہیے۔
فرمایا اگر تم سرکشی کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پہ میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے پہلے کیا چیز لے آئی؟ سوال ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر اب اس وقت کا یہ ذکر شروع ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام طور کے دامن میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر شریعت کے احکام لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کے اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اے موسیٰ کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے وقت سے پہلے کیوں پہنچ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے شوق میں جلدی آ گیا۔ جیسے وہ ہے نا ایک مصرع، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا اچھا تو سنو، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے انہیں اس کی پوجا پہ لگا دیا تھا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مدت تم پہ بڑی دراز ہو گئی ہے۔ آج تک تمہارے رب نے تمہاری ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ کیا وہ سب تمہیں ملی، تمہیں مصر سے نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تباہ کر دیا، تمہارے لیے اس صحرا میں، ان پہاڑی علاقوں میں اللہ نے سائے کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا۔ کہ یہ سارے اچھے وعدے اللہ نے تم سے پورے نہیں کیے؟ اس نے اب تمہیں اگر شریعت دینے کے لیے جو وعدہ کیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہیں تھا؟ کیا یہ اتنی سی مدت تم پہ بڑی لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ اچھا، یہ جو لوگوں کا عذر تھا، وہ لوگ جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ لوگ ان کو بہت امانت دار سمجھتے تھے، اور قبطی قوم کے اکثر لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور جب یہ راتوں رات نکلے تو ان کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں، ان کے زیورات تھے، اور یہ بڑا گلٹی فیل کرتے تھے کہ یہ زیورات، ان پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم ان کو کیا کریں۔ لہٰذا انہوں نے وہ زیورات پھینک دیے۔ سامری نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ان کو پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینک دیے تو سامری نے وہ اٹھائے اور ان کو پگھلا کے ان کا ایک بچڑے کی صورت بنا لی۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تو کوئی بچڑا بنانے کی نہیں تھی، نہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کا کیا بننے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب سامری نے وہ بچڑا بنا لیا، تو اس کے بعد جو بھی ہوا، کیونکہ اس نے ایسے کچھ سوراخ رکھے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل کے قدموں سے مٹی اٹھا کے اس میں ڈالی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے نا میں نے رسول کے قدموں سے مٹی ڈالی، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھائی تھی، اور پھر وہ ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے
اس نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کے قدموں کی مٹی کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے۔ بہرحال تو قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، ہم نے تو بس ان کو پھینک دیا تھا ان زیورات کو۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی اس میں کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے۔ فنسیا، وہ اسے بھول گیا ہے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، کوئی نفع نقصان کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اپنی قوم سے کہہ چکے تھے کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پوجا کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد اب ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن فعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، جو حکم موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیا تھا اس سے مراد یہ تھا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو جانے سے پہلے انہوں نے حضرت ہارون کو اپنی بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ جو حکم دیا تھا اس کی بات کر، تو ہارون علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو، نہ میرے سر کے بال کھینچو، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اب پھوٹ ڈالنا کیا زیادہ اہم تھا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم کو راہ راست پر رکھنے سے زیادہ اہمیت ان کو متحد رکھنے کی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اگر ہم دیکھیں نا سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کو بھی اس وقت ذہن میں لائیں تو پھر مطلب یہی بنتا ہے کہ پچھلی سورت اعراف والی آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ تو یہاں پہ اب اس کو آیت کو اور اس کو اگر دیکھیں دونوں کو ملا کے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی ہوگی، مگر انہوں نے ان کے خلاف ایک فساد کھڑا کر دیا اور ان کو مارنے پہ تل گئے۔ مجبوراً پھر انہوں نے اس اندیشے سے وہ خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں آپس میں کوئی لڑائی اور خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے تھے تو تم نے حالات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری؟ فما خطبک یا سامریو، اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی کچھ سجایا۔ اب رسول سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھائی اس نے، اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، فذہب
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، اب زندگی بھر تجھے یہی کہتے رہنا ہے لا مساس، کہ مجھے نہ چھونا. یعنی اسے کوئی ایسی چھوت کی بیماری لگ گئی کہ لوگ تو اس سے اوائڈ کرتے ہی تھے، بلکہ وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا. یعنی معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے، اسے اچھوت بنا کے رکھ دیا گیا. بلکہ یہ بھی اب اسی پہ اللہ نے ذمہ داری ڈال دی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اچھوت پن سے آگاہ کرتا تھا اور دور ہی سے لوگوں کو کہتا تھا کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگا. یہ سزا ملی اسے. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو بڑا ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلائیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. وہ بچڑا جو اس نے بنایا تھا، دیکھیں سونے چاندی کا بنا ہوا بچڑا تھا. یہ نہیں کیا گیا کہ اب اس کو دوبارہ سے پگھلا کے اس کے سونے چاندی کو دوبارہ سے استعمال میں لایا جائے. نہیں، اب نفس پہ چوٹ تو تبھی لگتی ہے نا جب انسان اپنا نقصان بھی برداشت کرتا ہے. فرمایا اسے ہم دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. وسیع کل شیء علما. 98 آیت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسلسل تذکرہ ہم نے پڑھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا. فَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا. اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ بس 10 دن ہی گزار کے آئے ہیں شاید ہم دنیا میں. ہمیں خوب معلوم ہے نحن اعلم بما یقولون، جو باتیں وہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. آپ کہیے میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے. ایسا دن ہوگا وہ، یہ پہاڑ دھول بن کے اڑ جائیں گے، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تمہیں کوئی بل اور سلوٹ نہیں نظر آئے گی. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. یہ لوگ جو دنیا میں بہت اکڑتے ہیں نا، اس دن کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن عربی، ظاہر ہے جس قوم کی طرف کوئی کلام بھیجا جاتا ہے وہ اسی کی زبان میں ہوتا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچ جائیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف قصے، پچھلی قوموں کے واقعات، جو ان پہ عذاب آئے وہ سب، اور طرح طرح سے تنبیہات اور وعیدیں ہمیں سناتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار ہی اس کی بدولت پیدا ہو جائیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ عموماً قرآن میں جب کوئی بات ختم کی جا رہی ہوتی ہے نا، پھر اس طرح کے فقرے آتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ کی حمد و ثنا پہ ہو۔ یہاں اب ایک بات ختم ہوئی، اب آگے اگلی آیت سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ فتعال اللہ المالک الحق، اللہ بلند و بالا ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے رب اللہ میرے علم میں اضافہ کر، وقر رب زدنی علما۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تیز تیز پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، اور بھول جانے کے خوف سے آپ اس کو بار بار زبان سے دہراتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ یعنی جبریل علیہ السلام جب اللہ کا کلام آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا کہ آپ جلدی نہ کریں، یہ ہمارے ذمے ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے آپ اس میں اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ۔ یہاں بھی وہی بات مختلف الفاظ میں کہی جا رہی ہے کہ اس سے جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، اس سے ایک ہمارے لیے بھی اصول نکلتا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ ہی پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا اسے خاموشی سے سنو، فَاسْتَمِعُوا، اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خود خاموش رہو، اس کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب وہ مکمل ہو جائے پھر اس کے پیچھے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آتا تو ہوتا نہیں تلاوت قرآن، حفظ کیا ہوا نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایسی آیت ہمیں ملتی ہے جو ہمیں یاد ہے ہم پھر وہ سنتے نہیں ہیں، ہم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا نالج اس وقت اتنا اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سے رہا ہی نہیں جاتا۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو آیت ان کو آتی ہوتی ہے نا وہ پھر سنتے نہیں ہیں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے، اور وہ آیت بھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ یہی حکم دے رہے ہیں کہ جب جبریل پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ سنیں صرف پہلے، جب تک کہ وہ وہی مکمل نہ ہو جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ ہاں اللہ سے دعا کریں، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو نافرمانی کی ہے، وہ نافرمانی ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے،
بلکہ آدم علیہ السلام سے اس حکم کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ سرکشی کی بنا پہ نہیں تھی، بلکہ غفلت اور بھول کی وجہ سے تھی، اور عزم و ارادے کی کمزوری کی وجہ سے تھی۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، فنسیا، مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا، پھر وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ تو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ ساری آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ اِنَّا لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیہا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّکَ لَا تَظْمَأُ فِیہا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَیہ الشَّیطَانُ، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ اکلا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے دونوں کے لیے، میاں بیوی دونوں نے کھایا۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا بات مشہور ہے کہ حضرت حوا نے کھایا اور آدم علیہ السلام تو بس اس کی باتوں میں آ گئے اور پھر حضرت حوا نے جنت سے نکلوا دیا حضرت آدم کو۔ ایسا نہیں، قرآن میں ہے فاکلا، ان دونوں نے کھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں کے ساتھ۔ جب ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے، یعنی اپنے آپ کو چھپانے، نافرمانی ہوئی، آسائشیں چھین گئیں۔ ظاہر ہے اب تک تو ایک سرکاری انتظام تھا نا، ہر سہولت میسر تھی، اب جو ساری چیزیں چھینی تو سب سے پہلے سرکاری لباس اتروا لیا گیا، پھر اس کے بعد کھانا پینا پانی رہنے کی جگہ ان کی محرومی تو بعد میں ہوئی نا، سب سے پہلے تو لباس اتروا لیا گیا۔ اب ظاہر ہے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا عنصر انسان میں رکھا ہے، اس بنا پہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے سطر چھپانے کے لیے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ توبہ کیسے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے شرمسار ہو کر، نادم ہو کر توبہ کی تھی، تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا۔ جبکہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہوا ہے، یہ مٹی کا بنا پتلا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو یہ جو اکڑ تھی یہ اسے لے ڈوبی، راندہ درگاہ ہو گیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام توبہ کر کے نجات پا گئے اور فرمایا تم دونوں، یعنی تم انسان اور شیطان، یہاں سے اتر جاؤ۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم یہی آیت پڑھ کے آئے ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تھوڑے سے فرق کے ساتھ بات وہی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ ذکر کون سا ہے؟ ہدایت، یہی کتاب ہدایت سے ہدایت بھی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کی ہے، کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ فمن اتبع ہدایا، اور جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ بھٹکے گا اور نہ وہ نامراد ہوگا۔ لیکن جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے، قرآن کو ہدایت بھی کہا گیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کے لیے میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اسے مالی تنگی ہوگی، مالی تنگی بھی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے سکون نہیں ملے گا، چین نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک اس کے پاس مال کی فراوانی بھی ہوگی تو بھی وہ بے چین رہے گا، بڑی بڑی حکومتیں بھی اسے مل جائیں تو بھی بے کلی اور بے اطمینانی، بے سکونی سے نجات نہیں پائے گا۔ دنیاوی کامیابیاں بے شک اس کے پاس جتنی بھی ہوں، لیکن اس کے گھروں میں تنگی ہوگی، ماحول میں تنگی ہوگی، دل میں تنگی ہوگی، جو اسے سچی خوشی کبھی نہیں دے سکے گی۔ اسے کہتے ہیں معیشت ضنکا، اور یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دوں گا، نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی میں تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اس کا شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے۔ فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، پھر وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں، اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ یعنی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن آخرت کی سزا، آخرت کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی
تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ یہ رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے کا مطلب ہے کہ نماز پڑھو۔ اس کے اوقات کی طرف یہاں صاف اشارہ کر دیا گیا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ جو ہے وہ زوال آفتاب، اور تیسرا کنارہ شام۔ لہٰذا دن کے کناروں سے فجر، ظہر، مغرب کی نمازیں ہو سکتی ہیں، اور صبح کا کنارہ اشراق کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اشراق اور چاشت کی نماز۔ یہ نمازوں کے اوقات بتا دیے گئے۔ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، لعلہ کا ترسا، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا سکتا ہے، کہا جا رہا ہے یہ ایک یہ کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ، جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کام کر کے تو دیکھیں، اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی تسبیح کریں، اس کا ذکر کریں، صبح و شام اس کے آگے جھکیں، یا اللہ کا ترسا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور پائیدار ہے، پائندہ تر ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ ان لوگوں کی شان و شوکت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا کریں، یہ تو ان کا امتحان ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئے، کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے لے کر اب تک کی تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ نکال دیا گیا ہے؟ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ بھی تھا وہ سب نہ صرف یہاں جمع کر دیا بلکہ اس کو کھول کر واضح بھی کر دیا کہ ایک بدو اور ایک صحرا نشین شخص بھی اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، بس آپ بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہیں پہ پارہ مکمل ہوتا ہے، 16واں، اور 16ویں پارے کے جو اہم نکات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف
کیونکہ 16ویں پارے کے شروع میں ابھی سورہ کہف ہی چل رہی ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کیا تھی؟ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکندر اعظم ہے، لیکن ذوالقرنین کی شخصیت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ سکندر اعظم جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو مومنانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ ایران کا بادشاہ جو گزرا ہے وہ ہے یہ۔ پھر ذوالقرنین نے جو ایک مضبوط دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اس میں حضرت زکریا کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 اعزازات بتائے گئے ہیں، جو خاص طور پہ جو اعزاز ان کو دیے گئے ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ انبیاء کے ناخلف جانشین نمازوں کو ضائع کریں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ رحمان کو اولاد زیب نہیں دیتی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی آج بھی کہتے ہیں۔ اور پھر مومنوں کے لیے اللہ کی محبت کا تذکرہ ہے۔ اچھا جی، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 اعزازات ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بندہ بنایا ہے، میں بندہ ہوں، نہ میں رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ ان کا اعزاز ہے، وہ کہتے ہیں مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اور میرا وجود لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادت کا مکلف بنایا گیا ہے، یعنی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اس میں سے خاص طور پہ آپ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ پھر پانچواں یہ کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور اپنے عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں۔ چھٹی بات یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 اعزازات ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کا انداز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف جیسا ہے، جس طرح سورہ یوسف میں بھی ایک ہی قصہ بتایا گیا ہے، اس میں بھی تقریباً 5 رکوع جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہیں۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے واقعات میں تقدیم و تاخیر تو ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ایک ہی واقعے کو بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا نہ جائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات شروع ہوتی ہے مدین سے واپسی سے، پھر آگ دیکھی، پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور نبوت ملی، جبکہ اس کے بعد پھر ان کی ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ جو ہے وہ بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ پر 7 خصوصی انعامات کیے گئے ہیں، وہ بتائے گئے کہ کون کون سے، مطلب فرعون کے ظلم سے حفاظت کی، پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، پھر آپ کی پرورش کا اللہ نے خصوصی انتظام کیا، اور آپ کی والدہ ہی سے آپ کو دودھ پلوایا، آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا،
پھر آپ کو نبوت عطا کی مدین سے واپسی پہ، شرف ہم کلامی بخشا. تو یہ سب ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں. پھر ابھی جو آج ہم نے پڑھا کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، یہ ایک ان کی فطری خطا تھی جس پہ انہوں نے توبہ کر لی. اور پھر قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے معیشتاً ضنکا ہے. یہ اہم چند باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کر دیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کی تو ایک ایک آیت میں معنی کا سمندر پنہا ہوتا ہے. ہم بس سرسری سا چند باتوں کا تذکرہ اینڈ پہ کر دیتے ہیں. اس میں جو دعائیں ہیں، بہت اہم دعا جو سورہ کہف میں ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہاں لکھنے میں تھوڑی کمپیوٹر مسٹیک ہے، مسٹیک تو نہیں ہے، بس یہ اس کا فونٹ اس طرح یہاں پہ شو ہو رہا ہے. آپ اس کو یاد کریں تو سورہ کہف میں سے ہی کریں، اور جن کو نہیں یاد ضرور یاد کریں. بہت خوبصورت دعا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی بھی ہمارا کام ہو، جب ہم اللہ سے کہیں گے نا یا اللہ ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. کوئی بھی کام ہو، ہر کام کے لیے ہی ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس دعا کو تو بس اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ تو میرا خیال ہے کہ سن کے آپ سب کو یاد ہو ہی گئی ہوگی، کیونکہ ہم تقریباً ہر لیسن سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں. آپ کو بھی شرح صدر کے لیے، کام میں آسانی کے لیے، اپنی بات دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے ہمیں یہ دعا اللہ سے ضرور کرنی چاہیے. اور رب زدنی علما، علم میں اضافے کے لیے کسی بھی ہے، بچوں کو بھی بچپن سے سکھا دینی چاہیے. جب بچوں کو پڑھانے بیٹھیں، جب بچے پڑھنے لگیں تو آغاز اسی سے کریں، رب زدنی علما. اب جی عمل کی باتیں، ہر بات ہی عمل کے لیے ہوتی ہے. قرآن تو ہے ہی اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے، مقصد ہی یہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم صرف اسے طوطے کی طرح رٹ کے بس زبان سے ادا کر دیتے ہیں. اب اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اس پارے سے جو باتیں عمل کے لیے ہم نے نکالی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ انسان کو تکلیف تو آتی ہے، دکھ بھی آتے ہیں، انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اس پہ اگر ہم اجر لینا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ مومن کا کوئی معاملہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، یہ کسی حال میں بھی نقصان نہیں اٹھاتا، فائدے میں ہی رہتا ہے. اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اس پہ یہ شکر کرتا ہے تو بھی اجر. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اجر. تو ہمیں ایسی صفات اپنے اندر پیدا کر کے ہر حال میں فائدہ ہی اٹھانا ہے. نمبر 2، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، کیسے اللہ پہ مان کے ساتھ، بڑا لم اکم بھی دعائی کا ربی شقیہ، یا اللہ تجھ سے مانگ کے بھی کوئی مایوس ہوتا ہے؟ ایسے ہی مانگنی چاہیے، ایمان کے ساتھ اور مان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے. دعا مانگنے سے کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے. دعا اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ میری قبول ہو جائے، ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی ہوتی تو دعا مانگ کے تو کوئی انسان کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اسے. کیونکہ دعا یا قبول ہو جائے گی، یا سیو ہو جائے گی، یا پھر ڈیلے ہو جائے گی. 3 ہی باتیں ہوتی ہیں بس. قبول ہو جائے تو اللہ کا بہت احسان، ڈیلے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی قبول ہو جائے گی. ریپلیس بھی ہو جاتی ہے،
جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز دے دیتا ہے، اور بعض اوقات نہ قبول ہوتی ہے، نہ ڈیلے ہوتی ہے، نہ ریپلیس ہوتی ہے، اور سب سے بہترین صورت اس کی ہوتی ہے پھر، اور وہ یہ کہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں، کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے مانگی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ عمل تو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ جو دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے اور وہاں قبول نہیں ہوئیں، یہاں اللہ نے تمہیں ان کا نعم و بدل عطا کیا۔ اس وقت انسان چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ نمبر 3، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ظاہرہ اور زیادہ دینے میں یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، اور اپنے اندر نرم دلی کی خصوصیات پیدا بھی کرنا، اور دیکھنا بھی کہ کس حد تک میرے اندر نرم دلی ہے، میری گفتگو میں کس قدر نرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون جیسے جابر کے سامنے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تو کہا ایک میری یاد میرا ذکر نہ چھوڑنا، اور دوسرا اس سے نرمی سے بات کرنا۔ بس یہی دو اصول ہیں، کسی بھی مہم پہ جائیں تو یہ دو ہتھیار لے کے جائیں، اور نماز کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، جن میں سے ایک ہی ہے جو ہر روز ہمیں ادا کرنا ہے۔ حج صرف زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی جو صاحب حیثیت ہے، روزے سال میں ایک بار، نماز ہے جو ہر روز اس کی جو ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بتائے۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو معاف کر دینا، ہمارے اس کام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا، اسے ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ اسے قبول کر لینا، تو ہم سے راضی ہو جانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔